اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے اور حضرت عمر کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے، لیکن یہ القابات ہمارے خود ساختہ ہیں، یہ ہم نے ان کو دیے ہیں۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں صدیق اکبر ہوں یا میں فاروق اعظم ہوں، اور نہ رسالت کی زبان سے یہ جملے سنے۔ اتنا ضرور ہے کہ حضرت ابوبکر کو حضور نے صدیق کہا ہے، صدیق اکبر ہم نے کہا ہے۔ تو میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر ہے کون اور فاروق اعظم ہے کون، اور یہ میں صرف فضیلت کے طور پر بیان کر رہا ہوں، چونکہ جس ہستی کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کی فضیلت تو بیان کرنا دور کی بات ہے۔ جو اس سے محبت کر لے اسے بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو آج ضرورت ہے کہ اس کی ہر فضیلت کو اور اس کے ہر مرتبے کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیا جائے۔ سیدنا مولا علی نے خود فرمایا صراحت کے ساتھ کہ میں صدیق اکبر ہوں، میں حضرت ابوبکر سے پہلے ایمان لایا اور ان سے پہلے اسلام لایا۔ مولا علی فرما رہے ہیں میں صدیق اکبر ہوں۔ میری ایک بات یاد رکھیں، حضرت ابوبکر صدیق اکبر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حضرت علی کو صدیق اکبر نہیں مانتے اور جھگڑا کرتے اور مقابلہ کرتے ہیں۔ میں تو دونوں کو مانتا ہوں، میں تو صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ علی نے خود کہا ہے کہ میں صدیق اکبر ہوں، اور یہ بات شاید لوگ نہیں جانتے، تو آج انشاءاللہ جان جائیں گے۔ اور اسی طرح اب سیدنا علی نے بیان فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول کا بھائی ہوں، اور میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد یہ دعویٰ نہیں کرے گا مگر جھوٹا شخص، میں نے لوگوں سے 7 برس قبل نماز پڑھی تھی۔ اور امام بصیری نے اس روایت کے متعلق فرمایا ھذا اسناد صحیح، یہ سند صحیح کے ساتھ روایت ہوئی ہے۔ اور امام حاکم نے فرمایا یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے کہ مولا علی نے خود کو صدیق اکبر کہا۔ اب یہاں پر ایک بات کی وضاحت کر دوں، کچھ لوگوں نے اس حدیث کو من گھڑت کہا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، تو اس کا جواب دیا ہے علامہ ابو الحسن سندھی رحمت اللہ علیہ نے۔ آپ لکھتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں پس جس شخص نے اس حدیث پر وضع یعنی کہ من گھڑت ہونے کا حکم لگایا ہے تو وہ حکم اس کے معنی ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے لگایا ہے، اس کی سند میں خلل کی وجہ سے نہیں لگایا، یعنی کہ اس کی سند میں کوئی خرابی نہیں ہے، صرف اس کا معنی ظاہر نہ ہو سکا، حالانکہ اس کا معنی ظاہر ہے۔ اور آگے آپ بیان کرتے ہیں گویا سیدنا علی نے اپنے ارشاد کہ انا الصدیق الاکبر سے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ حضرت ابوبکر سے بھی ایمان میں سابق ہیں، یعنی کہ آپ حضرت ابوبکر سے بھی پہلے مسلمان ہوئے۔ اور الاصابہ میں سیدنا علی کے حالات میں مذکور ہے کہ اکثر اہل علم کے قول کے مطابق سیدنا علی تمام لوگوں سے اسلام میں اول ہیں۔ تو آج یہ بات تو واضح ہو گئی کہ سیدنا صدیق اکبر مولا علی کی ذات ہے۔ ابن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا صدیق 3 ہیں، ایک آل یاسین سے حبیب بن النجار، دوسرا فرعونی قوم سے حضرت حزقیل، اور تیسرے علی بن ابی طالب ہیں، اور وہ سب سے افضل ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، صدیق کہا یہاں پر۔ اب اس روایت پر علامہ ابن تیمیہ نے گفتگو کی ہے، آپ بیان کرتے ہیں یہ رسول اللہ پر جھوٹ ہے، کیونکہ صحیح میں آپ سے ثابت ہے کہ آپ نے حضرت ابوبکر کے حق میں فرمایا کہ وہ صدیق ہیں۔ یہاں پر میں وضاحت کر دوں کہ امام ابن تیمیہ کا اپنا نقطہ نظر ہے، میں اس پر کلام نہیں کرتا، لیکن یہاں پر بات صدیق کی نہیں ہو رہی، صدیق اکبر کی ہو رہی ہے۔ اور حضرت ابوبکر الصدیق بے شک صدیق اکبر ہیں، لیکن مولا علی کے بعد
چونکہ مولا علی اہل بیت میں سے ہیں اور اہل بیت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں. اور اسے امام احمد ابن حنبل نے بھی بیان کیا. ان کے بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان افضلیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت امام احمد ابن حنبل نے بیان فرمایا خلافت میں ابو بکر افضل ہے، پھر عمر افضل ہے، پھر عثمان افضل ہے. تو بیٹے نے پوچھا تو مولا علی کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ تو امام احمد ابن حنبل نے بیان فرمایا بیٹا علی اہل بیت میں سے ہیں، ان پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو مولا علی تو اہل بیت میں سے ہیں، مولا علی پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر مولا علی کے بعد فضیلت رکھتے ہیں، چاہے صدیق اکبر کی فضیلت ہو، چاہے فاروق اعظم کی فضیلت ہو. اور یہاں پر آقا علیہ السلام کی ایک روایت بھی نقل کر ابو ذر اور سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا یہ پہلا ہے جو مجھ پر ایمان لایا، اور یہ پہلا ہے جو قیامت کے دن مجھ سے مصافحہ کرے گا، اور یہ صدیق اکبر ہے، اور یہ اس امت کا فاروق ہے، حق و باطل کے مابین فرق کرنے والا. اب یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا. اب یہاں پر وضاحت کر دو اس روایت کے حوالے سے کہ حافظ ہیثمی نے اس حدیث کو امام طبرانی اور امام بزار کی سند سے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں ایک شخص عمر بن سعید المصری ہے اور وہ ضعیف راوی ہے. قاضی شوکانی نے المعجم الکبیر کی سند کے ساتھ اس روایت کو ثقہ قرار دیا ہے کہ اس روایت کے تمام راوی ثقہ راوی ہیں. اور الفاظ کے اضافے اور کچھ فرق سے ایسے راویوں سے بھی یہ حدیث منقول ہے جن کے باعث اس حدیث کو امام سیوطی اور دوسرے محدثین نے من گھڑت کہا ہے. بعض ایسے راویوں سے بھی یہ روایت آئی ہے. تاہم اس سند میں جو میں نے ابھی آپ کو روایت سنائی ہے، اس سند میں وہ راوی نہیں ہے جن پر وضع حدیث کا الزام ہے کہ وہ حدیثیں گھڑا کرتے تھے. تو بھائیوں اور دوستو، سیدنا مولا علی فاروق اعظم ہیں اور صدیق اکبر ہیں، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بے شک صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہیں، لیکن مولا علی کے بعد چونکہ آپ اہل بیت میں سے ہیں، اور یہ آقا علیہ السلام نے بھی بیان فرما دیا کہ یہ صدیق اکبر ہے اور یہ اس امت کا فاروق ہے، اور خود مولا علی نے بھی بیان کر دیا کہ میں صدیق اکبر ہوں. اب چڑ ناسبیوں کو ہے، مجھے نہیں ہے. میں تو حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر مانتا ہوں، میں حضرت عمر کو فاروق اعظم مانتا ہوں، پر مولا علی کے بعد چڑ ناسبیوں کو ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مولا علی کی محبت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.